الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑی مشہور آیت ہے جس کو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ 2 درسوں میں ہم نے 2 غلط فہمیوں کا ازالہ پیش کیا۔ آج تیسری غلط فہمی جو پائی جاتی ہے اس کا ازالہ ہم پیش کریں گے، قرآن و احادیث اور اقوال سلف کی روشنی میں، کیونکہ بولنا بہت آسان ہے اور دلیل پیش کرنا بہت مشکل، اور اس سے بھی زیادہ مشکل ایکسیپٹ کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ذہن میں بنایا ایک بت پہلے سے تیار تھا، اب آپ نے آ کر اس بت کو منہدم کر دیا جناب۔ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے کیا؟ وہی حرکتیں غیروں کی طرح کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تم یہاں پر ان کا یہ بتا رہے ہو نا، ہم نہیں مانتے، ہم تو نظام جمہوریت کو صحیح مانتے، ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ دوسری باتوں میں ہم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پیش کریں گے، لیکن جو بات آپ پیش کر رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو ہم ذکر کریں گے، لیکن جو بات آپ پیش کر رہے ہو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ بات ہے حق اور باطل کی۔ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم غلط سے نکل کر صحیح راستے پر آ جائیں، ایسا مضبوط سہارا تھام لیں جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، لیکن نہیں وہ غلط فہمیوں پر غلط فہمی، غلط فہمیوں پر غلط فہمی، غلط فہمیوں پر غلط فہمی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو بھی بات ہم بیان کر رہے ہیں اس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ 70 سے اوپر پارٹس جو اپلوڈ ہو چکے، ان کو دیکھ سکتے ہو آپ۔ بغیر دلائل کے کبھی ہم نے کوئی بات پیش نہیں کی، بغیر دلائل کے۔ یہاں پر ہم زیادہ ادھر ادھر نہ جا کر آپ کے سامنے وہ غلط فہمی کو بھی ذکر کر دیں اور اس کا ازالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ غلط فہمی کیا پھیلائی جاتی ہے کہ اگر اسلام کی شرائط اور لوازمات میں سے یہ ہوتا کہ کفار کے ساتھ کسی بھی فیصلہ کرنے والی کمیٹی یا اسمبلی سے دور رہنا ہے۔ آپ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہو کہ کفار کے ساتھ کسی بھی فیصلہ کرنے والی کمیٹی یا اسمبلی میں آپ شریک نہیں ہو سکتے،
اگر ایسا رہتا کہ آپ نہیں رہ سکتے تو پھر نجاشی کی تعریف کرتے ہوئے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کرتے. نجاشی کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے موقع پر کہا تھا کہ رجل صالح، نیک آدمی تھا. رجل صالح، نیک آدمی تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسی امید رکھ سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غلط آدمی کا سپورٹ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا سپورٹ کیا تھا، اس کو کہا تھا کہ یہ رجل صالح ہے گویا. اور پھر یہ کہ وہ غیر نظام اسلامی سے فیصلے کیا کرتا تھا، غیر نظام اسلامی سے فیصلے کیا کرتا تھا وہ. تو جب نجاشی بادشاہ ایسا کرتا ہے تو ہم کیوں جمہوریت کی رکنیت اختیار نہیں کر سکتے؟ سوال، شبہ. پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بات صحیح کہہ رہے ہیں. اب میاں جواب دو ان کا. دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نجاشی بادشاہ کے پاس جب وہ پہنچے یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے، تو وہاں پہ رہنے کے بعد جب انہوں نے وہاں پر زندگی گزاری، وہاں پر رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے معاملات آئے ہوں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غیر نظام اسلامی سے فیصلہ کروایا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ یہاں پر ہو، کتنے معاملات آپ کے بنتے ہیں، تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کوئی بات نہیں بنتی، معاملے کو سلجھانا ہی پڑتا ہے، تو آپ جاتے ہو کہ نہیں غیر نظام اسلامی. ایسی حالات صحابہ کرام کے ساتھ میں پیش آئے ہوں گے. پہلی چیز یہ کہ اگر اسلام کی شرائط اور لوازمات میں سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کفار کے ساتھ ان کی کسی بھی فیصلہ کرنے والی کمیٹی یا اسمبلی میں نہیں رہنا چاہیے، اور اگر اسلام اس سے منع کر دیتا، ان کی مشارکت سے، ان کے ساتھ رہنے سے، تو نبی یا ان کی تائید سے یا ان کے بارے میں کچھ اچھی چیز بیان کرنے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی بادشاہ کی تعریف کبھی نہیں کرتے. دوسری چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پر رہے تو انہوں نے اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کروایا کہ نہیں کروایا؟ یہ اپنی جگہ میں اشکال ہے صاحب. اب اس کا ازالہ کیا ہے؟ کیوں کہ یہ جو چل رہے ہیں کہ بعض بھائیوں کی غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، یہ تیسری غلط فہمی ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بات جو لوگ یہ رکھ رہے ہیں، یہ ان کی دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. دین کے بارے میں یہ اچھی طرح سے نہیں جانتے. اگر یہ دین کے معاملے میں اچھی طرح سے واقفیت رکھتے تو یہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے تھے. وہ کیوں؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفار کے ساتھ عدم شراکت اسلام کے لوازمات میں سے نہ ہو، جبکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ مذکور ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ جو آیت ہے اس کو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. آیت نمبر، سورت نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے محقق ہو، جا کر کے تلاش کر لو. تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ سے فیصلہ کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ لوگ
کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالم ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیا ہے جو دعوت اللہ کے نازل کردہ احکام پر، اللہ کے نازل کردہ احکام پر ایمان لانے کا کرتے ہیں، مگر فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کریں، لیکن یہ اپنے فیصلے کافروں کے پاس، طاغوت کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو کفار کے ساتھ فیصلوں میں مشارکت سے گریز اسلام کے لوازمات میں سے کیسے نہیں؟ کوئی اگر فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ کی مشارکت کفار کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کی مشارکت کفار کے ساتھ ان فیصلوں پر ہو رہی ہے، تو یہ پھر ان سے گریز کرنا یہ اسلام کے لوازمات میں کیسے نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور جن چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا ہوتی ہے، ان سے بیزاری و دوری کو واجب قرار دیا ہے۔ اب کسی مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی اسمبلی کا رکن بنے جو خود کو قانون ساز کہتی ہو، جبکہ اللہ رب العالمین قانون ساز کو شریک اور رب کہتا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو قانون ساز ہے وہ میرا شریک ہے، وہ رب ہے، آپ انہی کے پاس جا رہے ہو اور انہی کی مشارکت اختیار کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم توحید پر قائم اور دائم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک ہی دل میں ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ لیکن معلوم نہیں آپ نے کون سی کتاب سے یہ ساری باتیں لے کر آ گئے، آپ کون سی کتاب سے یہ ساری باتیں لے کر آ گئے جس میں ایک یہ انوکھا نظریہ آپ نے رکھ دیا کہ آگ اور پانی ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں، دن اور رات اکٹھا ہو سکتے ہیں، اندھیرا اور اجالا دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں، کفر اور اسلام دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے یہ چیز کہاں سے لے لی؟ یہ چیز آپ کہاں سے لے آئے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے دوری بنانے کے لیے کہا، ایسے لوگوں کو اپنا شریک بتایا جنہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی دوسرے قانون کو اپنا لیا ہے یا کسی دوسرے قانون کو انہوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ شریک ہیں اور وہ رب ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کے خلاف کسی اور قانون کے پاس اپنا فیصلہ لے جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس تحاکم کو عبادت قرار دیا ہے، اور جو شخص طاغوت کے پاس فیصلے لے جاتا ہے اسے مشرک اور کافر قرار دیا ہے۔ طاغوت کے پاس فیصلے لے کر کے آپ جاؤ، اس کے بعد بھی ہم موحد ہیں، ہم توحید پر قائم دائم ہیں، ہم اسلام پر قائم ہیں۔ اہل حدیثوں کے دو ہی اصول، کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب کو مانیں گے۔ دو ہی اصول، ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے، باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا ہم سب مان لیں گے۔ اب بتا بھائی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہوں اور غیر نظام اسلامی سے انہوں نے فیصلے نہ کروایا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں نجاشی بادشاہ کی، تو یہ چونکہ بار بار اب ہمیں ان چیزوں کو ذکر نہیں کرنا ہے، ہم اس مسئلے کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں لیں گے، پوری وضاحت کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ عوام کا ذہن کھلے اور ان کے دماغ میں بات بیٹھے کہ یہ جو بے تکی باتیں دین سے عدم واقفیت کی بنا پر ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔
ان کو کچھ نہ کچھ واقفیت دین کی باتوں سے ہو جائے، اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اللہ اور جو شخص طاغوت کے پاس فیصلے لے جاتا ہے اسے مشرک اور کافر قرار دیا ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کے پاس اپنے فیصلے لے جانا کفر اکبر ہے۔ اللہ نے ہمیں طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس فیصلے نہ لے جائیں۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر کے جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ گویا طاغوت کے پاس فیصلے لے کر نہ جانا یہ طاغوت کے انکار کی ایک شکل ہے، یہ طاغوت کے انکار کی ایک شکل ہے اور اس کو آپ کو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو ان کے پاس اپنے فیصلے لے جانا یہ کفر اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس فیصلے نہ لے جائیں۔ اب جو شخص طاغوت کے پاس فیصلہ کرانے جائے گا تو وہ طاغوت کا منکر نہیں کہلائے گا، طاغوت کا منکر نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اسی کے پاس فیصلے لینے کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہے، اس لیے کہ طاغوت کے انکار کی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس فیصلے نہ لے جائے جائیں۔ اچھا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاغوت کے انکار کی صورت یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ کی عبادت باطل ہے، اسے چھوڑ دے، اس سے نفرت کرے، اس کو ماننے والوں کو کافر سمجھے، ان سے دشمنی رکھے، ان سے دشمنی رکھے۔ اب مجموعۃ التوحید آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ بات بھی شاید آپ نے پڑھی ہوگی۔ ہاں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے پوری مجموعۃ التوحید کھنگال ڈالی لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہم کو کہیں نہیں ملی۔ یہ معلوم نہیں آپ کہاں کہاں سے گڑھ کے لا لیتے ہو، کسی بات کو محمد بن عبد الوہاب کی طرف نقل کر دیا اور کسی بات کو اٹھایا آپ نے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف نقل کر دیا، کسی بات کو اٹھایا آپ نے تو امام ابن قیم الجوزی کی طرف نقل کر دیا، کسی بات کو اٹھایا آپ نے تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نقل کر دیا۔ یہ آپ سلف صالحین کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بھائی بتاؤ کہ میں جہاں پر ذکر کر رہا ہوں، جس جگہ کی میں دلیل دے رہا ہوں، اس جگہ میں آپ کو بات اگر نہ مل رہی ہو تو آپ کو وہ جگہ پر بات مل رہی ہے لیکن نہیں، آپ نے الگ ترجمہ سمجھا ہے مولانا صاحب اور ہم نے یا ہمارے مولوی نے الگ ترجمہ سمجھا ہے۔ وہ آدھی لائن چھوٹ گئی جناب، آدھی لائن چھوٹ گئی، اس کی وجہ سے پوری عبارت کا مطلب ہی بدل گیا، پوری عبارت کا مطلب بدل گیا۔ گویا ہمیں تو میں کرنا ہے، ہمیں سمجھنا نہیں ہے، ہمیں سمجھنا نہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو نہ سمجھو۔ آپ جس کے بارے میں طاغوت کے انکار کے سلسلے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ کی عبادت باطل ہے۔ اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ عبادت جس کی ہوگی اطاعت بھی اسی کی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ عبادت کسی اور کی اور اطاعت کسی اور کی۔ آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہو، آپ عبادت اللہ کی کر رہے ہو لیکن اطاعت غیر اللہ کی کر رہے ہو۔ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو لیکن اپنے فیصلے نظام طاغوت کے پاس لے کر جا رہے ہو، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نفرت کرے، اس کے ماننے والے کو کافر سمجھے، ان سے دشمنی رکھے۔ لیکن دشمنی کہاں صاحب، اب تو دوستی ہے، یاری ہے، ہار ڈالے جا رہے ہیں گلے میں۔ اب جو شخص
غیر اللہ کی عبادت کو باطل سمجھتا ہے مگر اسے چھوڑتا نہیں تو وہ طاغوت کا منکر نہیں کہلا سکتا. جو شخص اس کو باطل سمجھے اور اسے چھوڑ دے مگر پھر اسے پسند کرتا رہے, اسے نفرت نہ کرے, تو وہ بھی طاغوت کا منکر نہیں. یہ الدرر السنیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 426 کے اندر شیخ عبداللطیف ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور طرف فیصلے لے جاتا ہے جبکہ اسے سب معلوم ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہ سب اس کو معلوم ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ہم دل سے ان کے پاس نہیں جاتے, تو اس سلسلے میں بھی آگے ہم آپ کے سامنے جواب پیش کریں گے. اگر یہ ساری کی ساری باتیں تم اپنے سامنے لا کر کے رکھ رہے ہو اور پھر اس کے بعد اس کو منصف سمجھ رہے ہو, اس کو آپ طاغوت نہیں سمجھ رہے ہو, تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے احکام کو بدل کر کوئی آدمی اپنے احکام کو نافذ کر دے تو وہ طاغوت کیسے نہیں ہو سکتا؟ طاغوت کیسے نہیں ہو سکتا؟ جبکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں طواغیت کثیرۃ ورؤوسہم خمسہ میں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے, الحاکم والجائر المغیر احکام اللہ عز وجل, اور ایک اور الذی یحکم بغیر ما انزل اللہ عز وجل. اب اتنی ساری باتیں آ جانے کے بعد بھی اگر آپ کہو کہ نہیں ہم نہیں مانتے, ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے, تو پھر نا کا تو کوئی جواب ہی نہیں. گویا اب ایسی صورت میں آپ میری بات کو نہیں ٹھکرا رہے ہو, یہاں پر آپ کتاب و سنت کی بات کو ٹھکرا رہے ہو. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ, سچے ہو تو دلیل لاؤ, دلیل سے بات کرو. لیکن دلیل ہمارے پاس رہے تو بات کریں, ہمارے پاس تو دلیل نہیں. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نجاشی طاغوتی فیصلے کرتا تھا, ان کی بات کی طرف اب ہم لوٹ رہے ہیں کہ یہ نجاشی جو تھا تو یہ طاغوتی فیصلے کرتا تھا. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجاشی طاغوتی فیصلے کرتا تھا پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی, تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے کوئی صحیح متصل سند والی خبر سے یا اجماع سے کوئی دلیل لائیں, ان صحابہ کرام کا قول پیش کریں جو نجاشی کے ساتھ رہے اور انہیں نجاشی کے بارے میں تمام معاملات کا علم تھا, یا یہ بتائیں کہ نجاشی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی طاغوتی فیصلے کرتا تھا. کوئی ایک فیصلہ ہی ایسا ثابت کر دیں, کوئی ایک فیصلہ ہی. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ہاں بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام نے نظام طاغوت میں رہ کر غیر نظام اسلامی سے نجاشی کے پاس فیصلے کروایا, تو ہم یہاں پر فیصلے کروا رہے ہیں, تو غلط کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام وہاں پر رہے, حالات ایسے بنے ہوں گے تو انہوں نے فیصلے کروایا ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں پر رہے, کبھی کوئی واقعہ ایسا آیا ہو, کبھی کوئی بات ایسی رونما ہوئی ہو اور انہوں نے غیر نظام اسلامی سے فیصلہ کروایا ہو, تو مولانا صاحب دلیل لاؤ, کیونکہ صحابہ کرام بغیر اس کو ذکر کیے نہیں رہتے تھے. جبکہ جب ذکر آیا عیسیٰ ابن مریم کا, تو صحابہ کرام جعفر طیار کی تقریر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا تقریر اس کے سامنے کی تھی؟ انہوں نے اس کی بات کو تسلیم کرنے سے تک انکار کر دیا تھا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, قرآن یہ کہتا ہے, تمہارے اس میں یہ, لیکن قرآن یہ کہتا ہے. کفار و مشرکین بھڑکا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو تمہارے معبود کو کیا کہہ رہا ہے, تمہارے معبود کو کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اس نے کہا کہ نہیں, ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اس لکیر سے زیادہ فرق نہیں ہے. انہوں نے وہاں پر بھی غلط کو تسلیم نہیں کیا, تو ہم کیسے تسلیم کر سکتے؟ انہوں نے تسلیم. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نجاشی کا حوالہ دے رہے ہو تو جناب آپ کوئی دلیل لا کر کے دو,
یہ آپ کے قیاس پر بات نہیں چلے گی، یا علماء امت کا اس بات پر اجماع ہو، یہ آج کے ڈیفالٹروں کا نہیں، یہ آج کے ڈیفالٹروں کا نہیں، علماء امت کا اجماع ہو، سلف صالحین کا اس پر اجماع ہو کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، تو then we accept، تب ہم اس کو بھائی آپ کی بات کو مان لیں گے۔ ہم یہ بات اسی لیے کر رہے ہیں، دیکھیے کہ غلط ہیومر پھیلائے جا رہے ہیں، ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم غلط ہیں ہم راہ راست پر آ جائیں، اور اگر آپ غلط ہو تو آپ راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ ہماری مانگ کون سی غلط مانگ ہے؟ کیوں کہ دونوں کو اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو یہاں پر کہ نجاشی کے واقعے سے استدلال کرنا صرف قیاس ہے، جبکہ قیاس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نص میں کوئی مسئلہ بیان ہوا ہو۔ اگر آپ کسی چیز سے قیاس کر رہے ہیں تو شریعت میں یہ ضروری ہے کہ قیاس جس چیز پر آپ کر رہے ہو کوئی نہ کوئی نص یا کوئی نہ کوئی دلیل اس کی ضرور موجود ہو جس پر قیاس کر کے آپ ایسا کہہ رہے ہو، تو آپ وہ دلیل لا کر کے بتا دو۔ تو نجاشی کے واقعے سے استدلال کرنا صرف قیاس ہے، جبکہ قیاس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ان باتوں کو صاحب بڑے غور سے سنیے گا، ان باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ ان کا تعلق علم سے ہے۔ یہ علمی گفتگو ہے، علمی گفتگو ہے، اور جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں کافی ہے، ورنہ جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن بھی نہ کافی ہے۔ اتنے دلائل ہم نے قرآن سے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جب یہ نجاشی کے واقعے کو لے کر کے آتے ہیں تو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نجاشی کے واقعے سے استدلال کرنا صرف قیاس ہے، جبکہ قیاس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نص میں کوئی مسئلہ بیان ہوا ہو اور اس کی علت کے اشتراک کی بنا پر کوئی مسئلہ غیر منصوصہ اس پر قیاس کیا جائے، کوئی علت ایسی موجود ہو، کوئی وجہ ایسی موجود ہو جس وجہ سے قیاس کیا جا رہا ہو۔ یہاں پر تو کوئی وجہ موجود ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بات ایسی موجود ہی نہیں ہے، تب بھی آپ پھر قیاس کیے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمارا قیاس صحیح ہے۔ اب یہاں پر جبکہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین کا صاف یہ فرمان ہے کہ الم تر الی الذین سے لے کر کے پوری آیت وہاں تک کہ وقد امروا ان یکفروا بہ، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر کے جانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی، تب اولو الامر سے مراد اب تمہاری طبیعت جو چاہے لے لو، اولو الامر سے کون مراد ہے یہ بھی تو سمجھو۔ لیکن نہیں صاحب، یہاں پہ اولو الامر کا لفظ آ گیا ہے تو اولو الامر سے مراد ہمارے مولوی ہیں، ہمارے مولوی ہیں۔ اب ہمارے مولوی نے جو کہہ دیا ہم ان کی بات کو مانیں گے، ورنہ ہم اس کے علاوہ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ تنازعات میں فیصلے اللہ کی شریعت کے پاس نہیں لے جاتے وہ حقیقت میں مسلمان جن کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اور چاہے وہ آپسی جھگڑا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے فیصلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف نہ لا کر نظام طاغوت کے پاس لے کر جائیں، نظام طاغوت کے پاس لے کر کے جائیں، تو در حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایمان طاغوت پر ہے۔ تیسیر الکریم
کریم تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیری کلام العنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398. جب ہمارے پاس واضح نصوص دلائل موجود ہیں تو ہم کس طرح قیاس کو لے لیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ نص کے مقابلے پر قیاس سے استدلال کرنا باطل ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہی نہیں. صحابہ اکرام نے غیر کتاب اللہ سے فیصلہ کیا ہی نہیں. اب تم یہ جو سارے دلائل اپنے لا کر کے پیش کر رہے ہو کہ بھائی جان یہ ایسا، تو بھائی جان وہ ویسا، تو بھائی یہ ایسا، تو بھائی وہ ویسا، یہ سارے اپنے دلائل چھوڑو، ایسا ویسا کرنا چھوڑو اور کتاب اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. کتاب اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے. ہم کسی کو ٹارگیٹ بنا کر بات نہیں کر رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تم صحیح بات کی طرف پلٹ جاؤ. اگر تم صحیح ہو تو ہم صحیح بات کی طرف پلٹ جائیں. ہم جہنم میں جانا نہیں چاہتے، لیکن نہیں صاحب، ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہے عام زندگی، سمجھ رہے آپ؟ اور پھر یہ ہے وہ مینٹا فریش کھانے کے بعد کی زندگی. بناؤ ایڈ ڈالو، جو کرنا ہے کرو، تمہاری مرضی. لیکن اتنا یاد رکھو کہ تمہارا اپنا یہ رویہ قبر میں تمہارے کام آنے والا نہیں. قبر میں تم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ قبر میں جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ ما دینو کا، تمہاری زبان سے کیا نکلے گا کہ دینیت ڈیموکراتیہ یا دینیت اسلام؟ دینی کی جگہ مسلکی اہل حدیث، کیا نکلے گا آپ کی زبان سے؟ کچھ بتائیے آپ. لیکن نہیں صاحب، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. ہم آپ نے جو بولے ہیں نا ہمارے گاما پہلوان کو، ہم ان کو نہیں بلائیں گے. ہم ان کو نہیں بلائیں گے. ارے تم خود متفق نہیں آپس میں، تم سے کیسے بیٹھ کر کے بات کر لوں میں؟ وہ 2017 کے ویڈیو کی ایک کلپ نکال کر اس کو ایڈ کرنا، اور پھر اس کے بعد میں 2021 کے ویڈیو کی ایک کلپ نکال کر کے اس کو ایڈ کرنا، اور پھر بتانا کہ یہ ہے عام زندگی اور یہ ہے خاص زندگی. حالات کے حساب سے، جو کہ اب بات ایسی نہیں رہ گئی. حق اور باطل کی کشمکش کا معاملہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ایسا نہیں ہوگا کہ میرا مولانا جیت گیا، میرا مولانا جیت گیا، میرا مولانا جیت گیا، ہو گیا. یہ جیت اور ہار کی بات نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی بات ہے. یہ صحیح اور غلط کی بات ہے. جو صحیح ہوگا، ہمارا جھگڑا اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ حق پر ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو حق پر ہوگا وہ حق کو تسلیم کر لے گا، اور جو باطل پر ہوگا وہ باطل کو چھوڑ دے گا. اتنی سی بات ہے. لیکن دل پہ لے لیا، دل پہ لگ گئی بات. اللہ کرے کہ اور زور سے لگے، اللہ کرے کہ اور زور سے لگے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، کچھ جاگرکتا پیدا ہو. خوب ہو گئے مناظرے، آمین پر، ٹخنے پر، ٹوپی پر، داڑھی پر، خوب ہو گئے مناظرے. اب یہ ہوگا مناظرہ، اب یہ ہوگا مناظرہ. ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ تو میں کر کے بات کو ٹالنا چاہتے ہو کیا؟ سنجیدگی کے ساتھ علمی ماحول میں گفتگو کو پسند نہیں کرتا کیا؟ اب پھر ڈالو اور کرو کمنٹس، تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو. لیکن حق یہی ہے کہ تم نے طاغوت کو طاغوت نہیں مانا، تم نے طاغوت سے دوستی کر لی، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے ووٹ دیا وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا. آؤ الف سے لے کر کے یہاں تک کی بات ہوگی، الف سے لے کر کے یہاں تک کی بات ہوگی. ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ آ کر کے تم یہاں پر بات کر لو، بات الف سے شروع ہوگی اور یہاں پر جا کر ختم ہوگی. جی ایسے ہی تھوڑی ہو جائے گا.
کہ 30 سال 35 سال کی محنت کو آدمی ویسے ہی رائے گا اور برباد جانے دے؟ نہیں صاحب، حق اور باطل کی کشمکش ہے یہ. ہم تو تیار ہیں، لیکن تم اس بات کے لیے تیار نہیں. بڑے مسئلے مسائل بنی اسرائیلیوں کی طرح کہ گائے ایسی ہو ویسی ہو، پھر بھی بنو اسرائیل تم سے اچھے تھے، ویسی گائے انہوں نے تلاش کی اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے اس کو قربان کیا. جناب، لیکن ہم نہیں مانیں گے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ گائے جاؤ بیچو حویلی کی طرف منہ کر کے. ہمارے مولوی نے ایک مرتبہ ہوا بول دیا تو ہم سب ہوا کہنے لگے. میرے بھائیو، یہ نجاشی والا جو معاملہ ہے انشاءاللہ، اب یہ دیکھیے کہ جتنا زیادہ ان کے معاملے کو گھسو گے یہ پلٹنے والے نہیں. سمم بکمن عمین فہم لا یرجعون. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی، اگر میں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو مجھ سے آپ کوئی بھی چیز مت لینا. کیوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں گا. اگر میں دلائل پیش کر رہا ہوں اور اس دلائل کا کوئی کاٹ موجود نہیں تو پھر آپ میری باتوں کو مان لو، تسلیم کر لو اور اپنے رویے کو درست کر لو. انشاءاللہ یہ جو غلط فہمی نمبر 3 ہے اس کی وضاحت اور اگلے درس میں ہم کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں اور ہم اپنی زندگی احکام شریعت کے مطابق گزاریں. اللہ رب العالمین تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. اس ہدایت دے دینے کے بعد میں ہمارے دل میں تو ٹیڑھ نہ پیدا کر دیجیے. اللہ رب العالمین ہر مسلم کے دل کو اسلام کی سمجھ کے لیے پوری طرح کھول دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.